السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اندر ایسے علماء اور ایسے مصلحین کو رکھا ہے جو ہر ہمیشہ امت اور عوام کو قرآن اور حدیث کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ قرآن کریم کے اندر یہ بیان کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہی ہوتے ہیں جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ علماء یہی وہ طبقہ ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہم کو بار بار یہ بولا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور پھر آگے ہی بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، کہ اگر آپ نہیں جانتے تو علماء سے پوچھیں، کیونکہ علماء ہی وہ اشخاص ہوتے ہیں جو انبیاء کے علم کے وارث اور اللہ تعالیٰ کے اس دین کے محافظ ہوتے ہیں۔ انہی علماء میں سے آج ہم نے علماء میں سے ایک نامور اور معروف شخصیت کو دعوت دی ہے تاکہ ہم ان سے کچھ سوالات اور وہ اشکالات ان کے سامنے پیش کرے جو عوام بار بار ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ عوام ان مشکلات اور مصائب کے اندر ان ایام میں پھنسی ہوئی ہے کہ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی وہ بابرکت اور وہ اچھی نعمت ہماری طرف آ رہی ہے، عید الاضحیٰ، جس میں مسلمان اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، اور یہاں دوسری طرف سے کورونا اور اس کے اثرات اور اس کے نقصانات جو ہمارے سامنے ہیں، اس کے اندر ایک مسلمان جو ہے پریشان ہو چکا ہے کہ ہم کیا کریں۔ اسی لیے ہم علماء سے ابھی رابطہ کیے ہوئے ہیں، اور جن شیخ کو ہم نے آج کے پروگرام میں دعوت دی ہے ان کا پہلے میں مختصر سا تعارف بیان کروں۔ شیخ ڈاکٹر ظہور احمد ملک مدنی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، جو 1987 کے اندر الکلیۃ السلفیہ للبنین کے اندر جاتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، اور پھر اس کے بعد کم و بیش 8 سال وہاں دیتے ہیں، اور فراغت سے 1 سال پہلے ان کا ایڈمیشن مدینہ یونیورسٹی کے اندر ہو جاتا ہے۔ آپ مدینہ یونیورسٹی 1995 میں پہنچتے ہیں اور شعبہ تعلیم لغہ العربیہ اس کے اندر 2 سالہ ڈپلومہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد 3 سال کے لیے آپ ہائر سیکنڈری کی تعلیم وہیں حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد مین کیمپس جو مدینہ یونیورسٹی کا ہے، وہاں آپ کلیہ شریعہ کے اندر گریجویشن مکمل کرتے ہیں، جس کے لیے آپ کو 4 سال لگتے ہیں مزید، اور پھر اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن ایم اے کے لیے ہوتا ہے۔ وہاں ایم اے میں 5 سال کیونکہ لگتے ہیں تو آپ نے 5 سال مزید دیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کیا، اور بیچ میں 1 سال کا فاصلہ ایم اے اور پی ایچ ڈی کے درمیان، اور پی ایچ ڈی بھی وہاں 5 سال کے لیے ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فقہ اور فقہ النوازل اور فقہ مقارن ان تمام علوم پر دسترس دی، اور آپ نے 5 سال وہاں پی ایچ ڈی مکمل کیا، جس کی پی ایچ ڈی تھیسس آپ نے مکمل کر کے پھر
آپ کا جو آپ کے سبمٹ کیے جو آپ نے پی ایچ ڈی کی تھیسس، اس کو ڈاکٹر سدیس حفظہ اللہ تعالی، شیخ سدیس نے جو ہے آپ کے اس کا امتحان کیا اور آپ مایہ ناز علماء کی فہرست کے اندر آ گئے۔ اسی عرصے کے دوران 5 سال جو پی ایچ ڈی آپ نے کیا، اسی دوران آپ 4 سال وہاں مدینہ یونیورسٹی کے اندر ایز اے لیکچرر بھی پڑھاتے رہے۔ پوری دنیا کے جو اسٹوڈنٹس مختلف علاقوں سے آئے ان کو آپ نے پڑھایا، چاہے وہ فرائض ہو، چاہے وہ السیاسہ الشرعیہ ہو، یہ 2 سبجیکٹس، اور خاص طور پر الفقہ۔ تو ان تینوں سبجیکٹس کو آپ نے مختلف جگہوں پر، چاہے وہ ڈپارٹمنٹ آف شریعہ ہو یا ڈپارٹمنٹ آف الدعوہ ہو، کلیت الدعوہ، ان جگہ پر آپ نے پڑھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہمارے سامنے یہ بیٹھے ہیں اور ہمارے سوالات کا یہ جواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اور باقی مسلمانوں کو ان کے جوابات سے مستفید کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید علم میں برکت دے اور ہم کو ان کے علم سے استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ تو ہم ان سے سوالوں کا جو ہے سلسلہ شروع کرتے ہیں، ان کے ساتھ سوالوں کا سلسلہ۔ تو پہلے ہم ان کو خیر مقدم یہاں کرتے ہیں اور ان کو جو ہے اپنی دل کی عمیق گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ شیخ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میں نے آپ کا تعارف دیا، یہ تو بہت کم ہے جو میں نے آپ کے لیے بولا، لیکن ہم سٹارٹ ہی کرتے ہیں سوالوں سے۔ پہلا سوال یہ آیا ہے کہ نیت کا کیا حکم ہے اور قربانی کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں اور نیت میں کیا فرق ہے؟ شیخ محترم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیں، جہاں تک نیت کا تعلق ہے کہ ایک مسلمان جب بھی کسی عبادت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ اور جب ہم قربانی کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ ہماری نیت ہوتی ہے کہ جب ہم جانور خریدتے ہیں اور اس کی تعیین کرتے ہیں تو ہم نے دل میں جو ارادہ کیا کہ اس جانور کو ہم اللہ کی رضا کے لیے ذبح کریں گے، تو یہ ہماری نیت ہے، کیونکہ نیت جو ہے وہ دل کا ارادہ ہے، دل کا کام ہے۔ اور زبان سے جو ہم ادا کرتے ہیں وہ ایک دعا ہے، جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے وقت پڑھتے تھے۔ تو یہاں کشمیر کے اندر جو ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر نیت جو ہے دل کا کام ہے تو ہم زبان سے نیت کو ادا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ دل کا ارادہ جو ہے وہ نیت کہلاتا ہے، اور جو ہم دعا پڑھتے ہیں قربانی کے وقت، ذبح کرتے وقت، وہ قربانی کی خاص دعا ہے، اس کا نیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیخ محترم، دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور میں نے خریدا لیکن کچھ عرصے کے اندر ہی وہ مر گیا، تو میرے لیے اب نیا جانور خریدنا یا مردہ جو جانور ہے اس کے بدلے جو میں نے نیت کی تھی اس کا کیا حکم ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب۔ اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور خریدا ہے اور وہ طبی موت مر گیا، اس میں اس شخص کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا کوئی دخل نہیں ہے، تو اللہ کے کرنے کی وجہ سے وہ جانور مر گیا۔ تو چونکہ یہ منحصر ہوتا ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے۔ قربانی کا حکم جو ہے جمہور اہل علم کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اور جس انسان نے قربانی کا جانور خریدا اور اس کے بعد اس جانور کی موت واقع ہوئی، تو اگر یہ واجب ہوتی تو ہم کہتے کہ آپ کو دوسرا جانور لینا ہے،
لیکن چونکہ یہ واجب نہیں ہے، جمہور اہل علم کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اور اگر اس شخص کو دوسرا جانور خریدنے کی طاقت ہے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ دوسرا جانور خریدیں، اور اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو یہ حکم اس سے ساقط ہو جاتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی تکلیف نہیں دے سکتا ہے جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ تو ایسے آدمی کو جس کو دوسرا جانور خریدنے کی طاقت نہیں ہے، اس کو ہم نہیں کہیں گے کہ آپ کے لیے دوسرا جانور ضروری لانا ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اور رہا سوال کہ جو جانور اس نے ذبح کے لیے لایا تھا، جو ذبح سے پہلے ہی مر گیا، تو ہم انشاءاللہ امید کریں گے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس جانور کے مقابلے میں اجر عطا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کسی کا اجر جو ہے ضائع نہیں کرتا ہے، اور انشاءاللہ اس شخص کو جو ہے اس مرے ہوئے جانور کا اجر انشاءاللہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اسی میں ایک سوال جو ہمارے کشمیر میں عام ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اشخاص یہ بھی بولتے ہیں کہ ایک بندے نے ایک قربانی لائی، اس کو پھر اگر وہ مر گیا تو 2 قربانیاں اس کے بدلے وہ کرنی ہے، یہ کہیں پر یا کسی فقہ آپ نے جو مختلف پڑھی ہے کہیں پر ایسی بات؟ فقہ کی کسی بھی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فرسودات میں سے ہے جو ہماری قوم کے اوپر جو ہے تھوپے گئے ہیں، اس کا کوئی شریعت کے اندر اس کی کوئی بنیاد نہیں ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کو اس کے طاقت کے علاوہ تکلیف نہیں دی جا سکتی ہے، اور اس طرح دوسری آیت میں فاتقوا اللہ ما استطعتم، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرنا ہے جتنی ہماری طاقت ہے۔ تو ہم کیسے اس شریعت میں اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ جو شریعت جو ہے یسر پہ مبنی ہے، سہولت پہ مبنی ہے، ہم کہیں گے کہ نہیں آپ کو جو ہے ایک کے بدلے دوسرا 2 قربانی لانی ہے، حالانکہ اس مرنے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت اسلامی جو سماح پہ مبنی ہے، یسر پہ مبنی ہے، ہم ایسے آدمی کو کہیں گے کہ آپ کا قربانی کا جانور مر گیا، آپ کو 2 جانور خریدیں؟ یہ سراسر ظلم ہے، اور یہ اس کی شریعت اسلامی کے اندر کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو جزاک اللہ خیر۔ ابھی جو اسی سے ایک ریلیٹڈ سوال ہمارے پاس موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ پوچھتا ہے کہ میں نے 2 جانور لائے قربانی کے لیے، لیکن ابھی کے جو حالات ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں اگر وہ دونوں جانور قربان کروں تو میں لوگوں تک وہ پہنچا پاؤں گا اس کا گوشت، تو میں ابھی ایک پر ہی اکتفا کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میں نے نیت کی ہی 2 کی، اس پر کیا حکم ہے اور اس کی طرف آپ رہنمائی کریں اس شخص کو؟ دیکھیں، جو انسان کسی قربانی کے جانور کو خریدتا ہے، جب اس جانور کی تعین ہو جاتی ہے، جب اس جانور کو قربانی کے لیے مختص کیا جاتا ہے کہ کوئی آدمی خریدتے وقت کہے گا زبان سے، یا اس کے پاس اپنا جانور ہے، وہ کہے گا کہ اس جانور کو میں قربان کروں گا، یا فقہا کہتے ہیں کہ تعین دوسرے طریقے سے بھی ہوتی کہ جب ایک آدمی جو ہے کسی جانور کو خریدے گا، خریدنے کا مطلب ہی ہے کہ اس نے اس جانور کو تعین کیا کہ یہ قربانی کے لیے مختص ہے، اور جب کسی جانور کی تعین ہوئی قربانی کے لیے، اس کے بعد فقہا جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ اس جانور کو قربان نہ کیا جائے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، کیونکہ جس انسان نے قربانی کے جانور کو تعین کیا، اس کو قربانی کے لیے مختص کیا، وہ کسی بھی حال میں جو ہے اس کو ذبح کرنا ہے۔ اب رہا سوال کی جو موجودہ حالت ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک حرج واقع ہو رہا ہے، ایک مشقت لازم آ رہی ہے، لیکن یہ مشقت جو ہے یہ ایک انسان اس کا متحمل ہو سکتا ہے، اس مشقت کو ہے برداشت کر سکتا ہے۔ انسان اس جانور کو ذبح کر کے اپنی جگہ جو ہے اس کو ذخیرہ کر سکتا ہے، کیونکہ شریعت کے اندر اس چیز کی جو ہے جوازیت ہے، اس چیز کا جواز ملتا ہے کہ ہم جو ہے قربانی کا گوشت ذخیرہ کر سکتے ہیں، اس کو ہم سٹور کر سکتے ہیں۔ اگر اس وقت کسی آدمی کو گوشت تقسیم کرنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو ہم اس کو جو ہے سٹور کر سکتے ہیں، اور پھر باقی ایام میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ذبح کرنے میں کوئی متبادل نہیں، اس کو ذبح کرنا ہے، کیونکہ یہ جانور جو ہے اس کی قربانی کے لیے تعین ہو چکی ہے۔
اور جہاں پہ فقہا جو ہے کہتے ہیں کہ جب جانور کی تعین ہوتی ہے تو وہاں پہ فقہا یہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ جو انسان قربانی کا ارادہ رکھے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ جانور کی تعین نہ کرے، وہ صرف نیت رکھے کہ مجھے کرنی ہے۔ اگر اس کے پاس جانور بھی ہے وہ صرف یہ نیت کرے کہ میں قربانی رکھوں گا، اور اگر اس کو لانا ہے، خرید کر لانا ہے، وہ اس نیت سے لائے کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کو قربان کروں گا۔ اس کا فائدہ یہ نکلتا ہے کہ اگر اس جانور کو کچھ بھی ہوتا ہے یا اس کا ارادہ بدل جاتا ہے تو چونکہ اس جانور کی تعین ابھی تک نہیں ہو چکی ہے تو اس کو یہ فائدہ مل رہا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے باز بھی آ سکتا ہے، تو اس کا یہ فائدہ۔ اور اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ آپ ذبح سے پہلے بھی اس کو کر سکتے ہیں، ذبح سے پہلے تھوڑی دیر پہلے آپ اس کو تعین کر سکتے ہیں تاکہ آپ کسی اشکال میں نہ پڑ جائیں۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، جیسے ہمارے ہاں کشمیر کے اندر لا علمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ آج کل یہ سوال کرتے ہیں کہ میں نے نظر مانگی تھی اور پھر نظر پوری کرنے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ نظر کو ابتدا سے شروع کرنا جو ہے مکروہ ہے، کیونکہ ایک آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی سودہ بازی کرتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں یہ کروں گا، اگر میرے بیمار کو جو ہے شفا ملی تو میں قربان کروں گا، میں یہ کروں گا۔ تو یہ ایک قسم کی سودہ بازی ہوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اس کو شریعت کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ لیکن جب ایک انسان اس مکروہ فعل کا ارتکاب کرتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر یہ نظر جو ہے اس کا مکمل کرنا واجب بنتا ہے، تو انسان کیوں اپنے آپ کو پھنسائے؟ کچھ دن پہلے ایک عورت فون کر رہی تھی، اس کا بچہ بیمار تھا، اس نے کہا کہ میں نے نظر مانگی تھی کہ جب میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں 100 بکرے جو ہے 100 بھیڑ ذبح کروں گی۔ تو اب کہتی ہے کہ اس وقت جب میں نے نظر مانگی تھی تو 4000 کا آتا تھا، آج 20,000 کا بھی ملتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ اگر اس عورت نے یہ نظر نہیں مانی تھی تو نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اس حرج میں نہیں واقع ہوتی، اب اس کو جو ہے عمر بھر یہ نظر مکمل کرنی ہے کیونکہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ ایک انسان جو ہے جانور خریدتے وقت یا اس کی جو ہے نیت رکھتے وقت کم سے کم جانور کی تعین نہ کرے، پھر اگر وہ جانور مر بھی گیا یا اگر اس کو ارادہ تبدیل بھی ہوا تو اس وقت انشاءاللہ کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو اسی کے ساتھ آپ نے جو یہ بات بولی کہ ہم گوشت کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، تو جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت ہم کتنے دن اور کتنے ایام کے لیے ذخیرہ کر سکتے ہیں، یہ سوال ہے۔ دیکھیے بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا وتصدقوا وادخروا، اس قربانی کے جانور میں سے کھاؤ اور صدقہ کرو اور اس کو ذخیرہ کرو۔ اور مسلم کے اندر جو ہے روایت ہے جس کی روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہے، وہ بھی یہی الفاظ ہے کلوا وادخروا وتصدقوا، کہ اس میں سے کھاؤ اور اس کو ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو۔ تو جب شریعت کے اندر ہمیں اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ اس کو ہم ذخیرہ کر سکتے ہیں، پرانے زمانے میں لوگ سکھاتے تھے اور آج جو ہے ہم فریز کے اندر رکھتے ہیں، فریزر کے اندر رکھتے ہیں یا فریج کے اندر رکھتے ہیں، تو ہمارے پاس اس طرح کی جو وسائل موجود ہیں کہ ہم بہت دیر تک جو ہے اس کو جو ہے ذخیرہ کر سکتے ہیں، اور شریعت کے اندر اس کی کوئی تحدید نہیں کی گئی ہے۔ تو اگر ہمیں شریعت کی طرف سے یہ سہولت دی گئی تو ہم اس سہولت کا جو ہے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم جتنی مدت تک ہمیں ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ذخیرہ کریں تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بنیاد یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں ذخیرہ اندوزی کرنے کا حکم دیا ہے یا اس کی اجازت دی ہے، تو ہم انشاءاللہ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سوال ایک ہے کہ قربانی کی نیت کر کے بلا وجہ قربانی نہ کرنے والے کا حکم۔ ایک شخص نے قربانی کی نیت کی لیکن پھر جو ہے ان ایام میں اس نے نیت ہی ترک کر دی، پہلے وہ کہتا تھا کہ میں کروں گا، اب اس نے 1 دن پہلے 2 دن پہلے وہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا، اس پہ کوئی گناہ یا کچھ ایسا؟ دیکھیں اگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے صرف دل کا ارادہ کیا تھا کہ میں اس سال بقر عید پہ جو ہے قربانی کروں گا، لیکن ابھی تک اس نے جانور نہ خریدا ہے اور نہ اس کے پاس گھر کے اندر کوئی جانور ہے جس کی تعین ہو چکی ہے، تو اگر ان حالات میں نہ ابھی اس نے کوئی جانور خریدا ہوا ہے اور نہ ہی اس کے گھر میں کوئی جانور جس کی تعین ہو چکی ہے، تو اگر وہ اپنے
نیت سے اعراض کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے بہت سارے نیک اعمال کی نیت کر سکتا ہے اور پھر ان کو عملانا اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کے پاس قربانی کا جانور ہے، اس نے خریدا ہوا ہے، اور فقہاء کے نزدیک خریدنا ہی جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ یہ جانور جو ہے اس کی قربانی کے لیے تعین ہو چکی ہے، یا اس کے گھر میں قربانی کا جانور رکھا ہوا ہے اور اس نے اس کی تعین کی ہے، تو اس کے بعد اگر وہ اس جانور کی قربانی سے جو ہے باز آتا ہے، اس نے نیت کی تھی، تو وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ تعین کے بعد جیسے ہم نے کہا کہ تعین کے بعد قربانی سے پیچھے ہٹنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ جانور اس کو اب ہم کسی دوسرے مصرف میں استعمال نہیں کر سکتے جس کی تعین ہو چکے ہے قربانی کے لیے۔ تو اگر کوئی جانور خریدا ہوا نہیں ہے یا گھر میں نہیں رکھا ہوا قربانی کے لیے، صرف نیت تھی اور اب نیت کو عملایا نہیں جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے، چاہے یہ واجب ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جب انسان کسی عبادت کی جو ہے نیت کرتا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ سوال ایک ہے کہ قربانی کے جانور کو مہندی اور سرما لگانا، اس کا کیا حکم ہے؟ چونکہ شریعت کے اندر جو ہے جو جانور قربانی کے لیے مختص کیا گیا ہوتا ہے، اس بات میں شک نہیں ہے کہ ہمیں شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ اس کے ساتھ زیادہ اہتمام کیا جائے، اس کا خاص خیال رکھا جائے، اور یعنی عام حالات میں جس طرح ہم جانوروں کو رکھتے ہیں اس سے ہٹ کر اس جانور کو رکھنا ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے اس کو قربان کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایسے اقدامات کریں یا ایسے افعال کا ارتکاب کریں جس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس میں دو پہلو ہے، ایک پہلو یہ کہ اگر کوئی انسان سنت سمجھ کر یا عبادت جان کر جو ہے اس جانور کو مہندی لگاتا ہے یا سرما لگاتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ کسی بھی حدیث سے یا کسی بھی نص سے یا کسی بھی صحابی سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے قربانی کے جانور کو اس طرح مہندی لگاتے تھے یا سرما لگاتے تھے۔ تو یہ حکم ہو گیا کہ اگر کوئی من باب تعبد کرے گا یا سنت جان کر ایسا کرے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ بدعت ہے۔ البتہ اگر کوئی انسان من باب عادت کرے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم نے کہا کہ من باب عادت کے طور پر اگر کسی انسان نے ایسا کیا تو بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عادتاً انسان ایسا کر سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہر زمانے کے اندر یا ہر ملک میں جن لوگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے وہ بدعتی لوگ ہیں۔ یہ کام جو ہے کون کرتے ہیں؟ جو بدعتی لوگ ہیں، جو دین سے دور ہیں۔ تو ایک عام انسان اگر وہ کرے گا تو اس کو جو ہے وہ متہم ہو سکتا ہے، لہذا انسان کو اگر چونکہ یہ معاملات میں سے ہے تو انسان کو ان چیزوں سے جو ہے دور ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے ایک انسان خود ہی دین کے اندر مشکوک بن جاتا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ قربانی کا صحیح وقت کیا ہے اور کب سے شروع ہوتی ہے اور کتنے دن تک انسان قربانی کر سکتا ہے؟ قربانی کا صحیح وقت یہ ہے جب انسان عید کے دن، ایک ہوتا ہے کہ کوئی عیدگاہ کے اندر یا مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو جس علاقے میں رہتا ہے وہ جب نماز پڑھ کر آئے گا تو نماز کے بعد ہی وہ اپنی قربانی کا جانور ذبح کرے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان صحرا کے اندر رہتا ہے یا دور دیہات کے اندر رہتا ہے جہاں پہ اس کو عید نماز کا موقع نہیں ملتا ہے یا سفر کے اندر کوئی ہے، تو جو شرعی وقت جو ہے ذبح کرنے کا ہے وہ ہے کہ جب آفتاب جو ہے بلند ہو جائے، ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا جو وقت ہوتا ہے اور مختصر خطبہ، مان لیجیے 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ رک کر جو ہے انسان قربانی کر سکتا ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ طلوع آفتاب کے بعد 15 منٹ جو رہتا ہے، جب آفتاب جو ہے سورج جو ہے ایک نیزے کے برابر بلند ہوتا ہے، ہو گئے طلوع کے بعد 15 منٹ، اور 15 منٹ کے بعد انسان تقریباً آدھا گھنٹہ رکے، جس آدھے گھنٹے میں کم سے کم ایک انسان 2 رکعت پڑھ سکتا ہے اور مختصر خطبہ انجام دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ قربانی کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب اتنا وقت گزر جائے تو یہ قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد یوم النحر جو قربانی کا اصلی دن ہے وہ بھی رہتا ہے، اور ایام تشریق جو 3 دن ہے 11، 12 اور 13، اہل علم کے صحیح قول کے مطابق جو ہے
13 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے جو ہے اس کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مینا منحر، مینا کا جو پورا علاقہ ہے وہ منحر ہے، نحر کرنے کی جگہ ہے، ذبح کرنے کی جگہ ہے، وہ کل ایام تشریق ذبح، اور پورے ایام تشریق جو 11 ہے، 12 ہے، 13 ہے، یہ تینوں دن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذبح کے دن ہے۔ تو اس طرح سے انسان 4 دنوں کے اندر جو ہے ذبح کر سکتا ہے، یہ قربانی کا صحیح وقت ہے۔ جی، جو آپ نے پہلے فرمایا کہ ایک انسان وقت جو اس کا سٹارٹ ہوتا ہے، تو سیدھی سی بات ہے طلوع کے بعد پونا گھنٹہ اگر یہ رکے اس کے بعد قربانی ہو سکتی ہے۔ طلوع کے بعد ایک ہوتا ہے جب ہم فجر نماز ادا کرتے ہیں، فجر نماز کے تقریباً 1.25 گھنٹہ بعد، تقریباً 1.25 گھنٹہ تک جو ہے نا وہ طلوع ہوتا ہے، پھر طلوع کے بعد وقت الکراہ شروع ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو تقریباً 12 منٹ رکھتے ہیں یا 15 منٹ رکھتے ہیں، تو جب تک سورج جو ہے ایک نیزہ کے برابر بلند ہو جائے تو ہوگا یہ ٹائم، اور پھر اس وقت کراہ کے اختتام کے بعد ایک انسان اتنا وقت رکھے جتنی دیر میں ایک انسان 2 رکعت ادا کرے اور خطبہ مختصر ہو جائے، تو جیسے عید کی نماز نارمل حالت میں ہوتی ہے تو اتنا وقت گزرنے کے بعد انسان جو ہے اپنی قربانی ذبح کر سکتا ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو دور ہو، شہر سے دور ہو، لیکن جو انسان شہر کے اندر ہو وہ قربانی جو ہے اپنی نماز ادا کرنے کے بعد کر سکتا ہے۔ جی، اسی کے ساتھ ایک ریلیٹڈ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اب ان ایام میں اگر اللہ تعالیٰ جیسا بھی فضل اس کا ہو، جیسا بھی رحم اس کا ہو ہم پر، کہ ہم کہاں پر نماز پڑھ پائیں گے، ان حالات میں کیا کر پائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے ایک بندہ مثال کے طور پر اگر وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لے یا عید کی نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھ لے یا فجر کے بعد ہی اکٹھے پڑھے یا اکیلے پڑھے، اس کا بھی کیا حکم ہے وہ آپ بتا دیں، عید کی نماز کا حکم۔ جیسے کہ ہم نے عید الفطر میں اپنے گھروں میں نماز پڑھی، چونکہ اس وقت بھی جو حالات ہیں وہ بعینی ہی اسی طرح ہیں جیسے عید الفطر کے وقت ہے، حالانکہ حالات اس وقت اس سے ابتر ہیں، تو حکمت کا تقاضا یہ ہے اور شرعی حکمت بھی یہی ہے، شرعی مصلحت کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ شریعت کے اندر جو ہے حفظ النفس، انسانی جان اور انسانی صحت کی جو حفاظت ہے یہ شریعت کے مقاصد میں سے ہے، تو شریعت کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ جیسے حالات ہیں اس وقت ہم گھروں کے اندر ہی نماز عید کا جو ہے اہتمام کریں گے۔ جو گھر کے اندر ہے 4-5 افراد ہے، 10 افراد ہے، وہ گھر کے اندر ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ خطبہ ضروری نہیں ہے، خطبہ چونکہ مسنون ہے اور ضروری نہیں ہے، اور ان حالات کے اندر بہتر ہے کہ انسان گھروں کے اندر ہی نماز پڑھے، چونکہ مسجد کے اندر جو حالات پیدا ہونے کا احتمال ہے اس کے مد نظر جو ہے بہتر یہ ہے کہ انسان گھروں کے اندر ہی عید کی نماز ادا کر لے۔ اسی کے ساتھ ایک اور ریلیٹڈ سوال آیا ہے کہ اگر ایک شخص مطلب جو کشمیر میں عام سنا جاتا ہے کہ صبح یا طلوع سے پہلے یا فجر کے بعد قربانی تک ہم کو روزہ رہنا ہوتا ہے، یہاں عام یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے، ممکنات میں سے ہے کہ آپ نے وہاں نہ سنا ہو، یہاں بولتے ہیں کہ روزہ رہنا ہے عید کے دن صبح جب تک انسان قربانی نہ کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ایک انسان اپنے اوپر کوئی چیز لازم کرے، اگر ایک انسان اپنے اوپر کوئی چیز لازم کرتا ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ سنت سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ عید الفطر کے وقت نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھجوریں کھاتے تھے۔ عید الفطر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ عید نماز نکلنے سے پہلے کچھ کھجوریں تناول کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دوران ان کا یہ سنت رہتا تھا، ان کا یہ طریقہ رہتا تھا، ان کی سنت یہ تھی کہ وہ کچھ کھائے بغیر جو ہے عیدگاہ جاتے تھے، پھر نماز کے بعد آ کر کچھ کھاتے تھے، یہ سنت ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں گے کہ نہیں، جب تک انسان عید کی نماز نہ پڑھ لے تب تک اس کو روزہ رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے روزہ کا جب تصور اپنے ذہن میں لائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تب تک اس کو کوئی چیز کھانی حرام ہے، کیونکہ روزہ میں انسان کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جو ہے روزہ رکھنے سے جو ہے منع فرمائے، اور یہ تحریم کے درجے پر جاتا ہے۔ یعنی انسان اگر عید الاضحیٰ میں کسی بھی وقت کے لیے روزہ رکھے، روزے کی نیت سے کوئی چیز چھوڑے، تو یہ حرام کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ عید الاضحیٰ میں عیدگاہ نکلنے سے پہلے کچھ تناول نہیں کرتے تھے، یہ ان کی سنت ہے، جیسے سنن ترمذی میں ہے اور بخاری کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ کان لا یغدو، یوم الفطر جو ہے نا وہ تب تک عیدگاہ نہیں نکلتے تھے جب تک کشتاق کھجورے کھاتے تھے، تو یہ ان کی سنت ہے۔ مقصد ہے یا سنت کا تعلق ہے تو انسان اگر چاہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کرے تو اس کو اجر ملے گا، اور اگر کوئی کھا کر جائے گا تو اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کا کیا حکم ہے؟ میت کی طرف سے جو قربانی کا حکم، اس کا جو شرعی حکم ہے کہ ایک انسان جو بھی عبادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے، اور وہی عبادت اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے جس عبادت کو کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو۔ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور انہوں نے جو 10 سال مدینہ میں رہتے ہوئے ہر سال قربانی کی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور ان کی زندگی میں ہی ان کی 3 بیٹیوں کا بھی انتقال ہوا، اور ان کے اپنے بیٹوں کا بھی انتقال ہوا، اور ان کی زندگی میں ہی ان کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث یا کسی بھی حدیث سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مستقل کوئی قربانی کی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا، اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے کسی نے کبھی پوچھا، اور نہ کبھی انہوں نے سوال کیا، اور نہ کبھی انہوں نے اس پہ عمل کیا کہ کسی میت کی طرف سے مستقل طور سے کوئی قربانی انجام دی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر آپ اپنی کسی میت کو اپنی قربانی کے اندر شریک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک حدیث کے اندر آیا جس کی روایت ابو ایوب الانصاری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 بکریاں ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور اپنے خاندان کی طرف سے، اور دوسری والثانیہ عمن وحد اللہ من امتہ، اس کی امت میں جو موحد انسان تھا اس کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قربانی کرتے ہیں، تو اس میں مردے بھی آئیں گے اور زندہ بھی آئیں گے۔ تو ضمناً اگر انسان کسی قربانی کے اندر اس کو شامل کرے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن مستقل طور سے کسی میت کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، اور وہ دلیل موجود نہیں ہے۔ البتہ اس کے علاوہ اگر کسی میت نے مرنے سے پہلے اپنے ورثہ کو یہ وصیت کی ہوگی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، تو اس وصیت کو جو ہے ہمیں عملانا ہے، اس وقت ہم اس کی جو ہے وصیت پہ عمل کر کے اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ البتہ مستقل طور سے کسی میت کی طرف سے قربانی کا حکم ہے، اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی ہے۔ تو اسی طرح ایک اور سوال جو اہم ابھی کے ایام میں سوال ہے کہ ایک بندہ جو حرام کمائی پر اپنے اوقات بسر کرتا ہے اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ یہ جو سوال ہے کہ کسی آدمی کی جو کمائی ہے وہ حرام ہے، اور اس نے حرام پیسوں سے جو ہے قربانی کا جانور خریدا ہے، تو اس کی قربانی کا حکم کیا ہے؟ اس کے ساتھ 2 حکم جو ہے منسلک ہیں۔ ایک حکم یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی کسی عبادت کو انجام دیتا ہے، اگر وہ عبادت اس سے مطلوب ہے، کیا اس عبادت کو انجام دینے کے بعد اس سے وہ مطالبہ گر جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہوگا ایک حکم، یعنی کیا ایک انسان اگر حرام کمائی سے کوئی جانور خریدتا ہے، کیا یہ قربانی اس کے لیے کافی ہوگی؟ یہ ایک حکم ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ کیا کافی ہونے کے بعد یہ قربانی قبول ہوگی، یہ صحیح ہوگی؟ یہ 2 حکم ہیں۔ تو
تو اس میں جو ہے فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک پہلے حکم کا تعلق ہے کہ ایک آدمی جب قربانی کرتا ہے اس کا پیسہ، اس کی کمائی حرام ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ شرعی طور سے آپ کی یہ قربانی جو ہے یہ کافی ہے، اس سے جو ہے مطالبہ ساقط ہوتا ہے۔ اگر مطالبہ ہم کہیں گے کہ اگر یہ سنت مؤکدہ ہے یا اگر واجب ہے، ہم کہیں گے کہ اگر اس کے اوپر یہ قربانی واجب ہے تو اس کا جو مطالبہ واجب کا تھا اس نے واجب کو انجام دیا، تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی قربانی اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن مسئلہ دوسرا ہے، دوسرا حکم یہ ہے کہ کیا یہ قربانی اللہ کے پاس قابل قبول ہے، کیا یہ قربانی شرعی طور سے صحیح ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاک ہے، وہ پاک چیز کے بغیر کسی چیز کو قبول نہیں کرتا ہے، چونکہ یہ حرام چیز ہے، لہٰذا حرام چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا شرف حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہم کہیں گے اس کا جو دوسرا حکم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے اور یہ قربانی صحیح نہیں ہے، لیکن اس کا جو مطالبہ ہے، یعنی اس کو جو شرعی طور سے مطالبہ ہے، اس کے لیے کافی ہے۔ یہ اس کی مثال ہم دوسری فقہی مثال میں دیتے ہیں، جیسے کوئی آدمی جو ہے نماز پڑھتا ہے لیکن وہ اس جگہ پڑھتا ہے جہاں پہ اس نے زمین غصب کی ہوگی، تو فقہا کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ جو ہے امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، ان کے نزدیک اس شخص کی نماز صحیح ہے، اور اس میں تو اختلاف نہیں ہے کہ کیا اس سے مطالبہ ساقط ہوتا ہے، کیا وہ بری الذمہ ہو جاتا ہے نماز سے وہ بری الذمہ ہو جاتا ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ البتہ اختلاف جو ہے وہ اس میں ہے کہ کیا اس کی نماز اس جگہ صحیح ہے کہ نہیں۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جو ہے اس کی نماز اس جگہ صحیح ہے، لیکن امام احمد کے نزدیک اس کی نماز جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو بعینہ ہی یہ مسئلہ اسی طرح ہے کہ جس انسان کی قربانی کا جانور حرام کمائی سے خریدا گیا ہو، ہم کہیں گے کہ یہ جانور جو ہے یہ قربانی اس کے لیے کافی ہے، اس کا مطالبہ ساقط ہو رہا ہے، وہ بری ذمہ ہو گیا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قربانی صحیح ہے، قبول ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ قابل قبول نہیں ہے اور یہ قربانی صحیح نہیں ہے۔ جیسے آپ نے نماز کا بولا، تو اس کو وہ حق تو اس سے ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے پھر جو اس نے غصب کیا تھا وہ اس کا گناہ اس پہ الگ ہے۔ گناہ کا جو ہے غصب کا گناہ جو ہے وہ الگ ہے، اور نماز کی جو ادائیگی کا فریضہ ہے وہ ادا ہونا الگ چیز ہے۔ اس کو ہم یعنی جو فقہا ہے نا، اس کو اس مسئلے کو جو ہے ایک ایسے باب میں لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ النہی لامر خارج، کبھی جو ہمارے پاس کوئی منہی چیز ہوتا ہے یا تو ڈائریکٹ نہی اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جیسے بدکاری ہے، چوری ہے، اس میں جو نہی آتی ہے شریعت میں بذات خود اس چیز کے ساتھ نہی کا تعلق ہے، لیکن یہاں پہ جو نہی ہے وہ بذات خود نماز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے چیز کی طرف نہی کا رخ ہوتا ہے جو جس کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں النہی لامر خارج، ایک ہوتا ہے النہی لامر لازم، اور لیکن یہ مسئلہ جو ہے جو انسان ایسی جگہ پہ نماز پڑھتا ہے جو اس نے قبضہ میں کی ہو جبراً، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ جو نہی ہے وہ متوجہ نہیں ہوتی ہے نماز کی طرف، بلکہ نہی جو ہے اس غصب کی طرف ہے، تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اس کی نماز بری الذمہ ہو گیا، اس سے جو ہے نماز کا مطالبہ ساقط ہو گیا، لیکن کیا اس کی نماز صحیح ہے، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ چلیے، جزاک اللہ خیرہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا عورت قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، اور کیا وہ اس قربانی کے گوشت کو تقسیم کر سکتی ہے؟ اس سوال کے میں جو ہے دو جزء ہیں۔ پہلا جزء ہے کہ عورت جو ہے قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے۔ دیکھیے، شریعت کے جو احکام ہیں ان احکامات میں ایک مرد اور ایک عورت یکساں ہیں۔ شریعت کے سارے احکامات میں مرد اور عورت یکساں ہیں، الا جو احکامات جن پہ نص آئی ہے کہ یہاں پہ جو ہے عورت کا حکم الگ ہے۔ مثلا کیا ایک عورت امامت کرا سکتی ہے؟ نہیں کرا سکتی، مردوں کی امامت، لیکن اس کے مقابلے میں ایک مرد جو ہے عورتوں کی امامت کر سکتا ہے اور مردوں کی بھی کرا سکتا ہے۔ تو چونکہ ہم کہیں گے کہ شرعی احکام میں مرد اور عورت یکساں ہیں، تو اس میں سے ہم نے کیوں نکال دیا؟ کیونکہ ہم نے دلیل کی بنا پہ نکالا۔
یہ آپ قاعدہ یاد رکھیں کہ جو ہمیشہ آپ کو ضرورت پڑے گی کہ شرعی احکامات میں مرد اور عورت یکساں ہیں، الا اس حکم میں جس کے پیچھے دلیل ہو، جس دلیل کی بنا پر ہم عورت کو الگ حکم دیتے ہیں۔ تو جہاں تک جانور کو ذبح کرنے کا تعلق ہے، چاہے عام دنوں میں ہو یا قربانی کا جانور ذبح کرنے کا تعلق ہو، تو عورت بھی اسی طرح ذبح کر سکتی ہے جس طرح مرد کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ ایک لونڈی تھی، ایک چھوٹی بچی تھی جو کعب بن مالک کی جاریہ تھی۔ وہ مدینہ کے ایک پہاڑ جس کا نام ہے جبل السلا، اس کے دامن میں بکریاں چراتی تھی، تو ایک بکری کو جو ہے حادثہ پیش آیا، تو اس بچی نے جو ہے اس بکری کو پتھر سے ذبح کیا، تیز پتھر سے ذبح کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بچی کے ذبح کیے ہوئے جانور سے کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے اللہ کے نبی نے فرمایا کلوہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھاؤ، یعنی اس کو اجازت دی۔ اور بخاری کے اندر یہ ایک دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت کے ذبیحہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ اور ان دونوں احادیث کو بخاری کے اندر جب امام بخاری نے لایا تو پتہ ہے انہوں نے باب ہی باندھا ہے، باب ذبیحۃ المرأۃ والامہ۔ اما یعنی اما کہتے ہیں باندی کو، لونڈی کو، باندی اور عورت کے ذبیحہ کا حکم۔ اور ابن حجر نے جو ہے پھر فتح الباری میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امام بخاری نے یہ بات کس لیے باندھا ہے، تو اس نے کہا کہ فیہ اشارۃ او یشیر الی الرد، یشیر الی الرد علی من منع ذلک۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے اس باب باندھنے کو کہتے ہیں کہ امام بخاری کا اس باب باندھنے سے یہ اشارہ مطلوب ہے کہ ان لوگوں پہ رد کیا جائے جو اسے منع کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم جب کسی چیز سے منع کریں گے تو اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ کسی بھی حدیث کے اندر، صحیح حدیث کے اندر ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے جس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی ہے۔ جو انسان دلیل پیش کر سکتے ہم دلیل کے تابع ہیں، ہم دلیل کے اوپر سے نہیں گزرے بلکہ ہم ہمیشہ دلیل کے تابع ہیں۔ اور کوئی کسی بھی دلیل سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی ہے۔ تو جس طرح مرد کرتا ہے اسی طرح عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ تو یہ ہے ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت جو ہے گوشت کی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں عورت جو ہے یا تو ایسے گھر میں جائے گی جہاں پہ اس کے محرم ہو، جہاں پہ اس کے مطلقاً ہم نہیں کہہ سکتے کہ عورت کا گوشت بانٹنا حرام ہے۔ عورت جس گھر میں جائے گی اور مسافت دور نہ ہو، جہاں پہ اس کا محرم ہو، اس کے بھائی ہوں، اس کی بہن ہو یا اس کے والدین ہوں، تو ایسے گھروں میں عورت جا سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اجنبی کے گھر میں عورت کا گوشت لے کر جانا یہ شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ہی چاہیے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے کہ ایک بچی، ایک لڑکی جو ہے وہ گوشت جو ہے اپنے ہمسایوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر محلے وہ پھرتی ہے اور وہ گوشت تقسیم کرتی ہے۔ اصل میں سوال اسی کے متعلق ہے۔ اگر بچی چھوٹی ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بڑی بچی ہے جو بالغ بچی ہے اس کو ساتھ میں نہیں، اس کے ساتھ میں اگر ایک اور بچی بھیجی جائے تو انشاءاللہ فرق ہے، یا اس کے ساتھ چھوٹا بچہ بھیجا جائے تو انشاءاللہ فرق ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ کہ وہ اندر نہیں جائے، تو اس میں کوئی ہم لوگوں کے اوپر جو ہے اس معاملے میں جو ہے سختی نہیں کریں گے، بلکہ جس چیز میں شریعت نے یسر رکھا ہے، سہولت رکھی ہے، تو ہم اس کا کیوں جو ہے اس میں تنگی کریں گے۔ تو اگر بچی کے ساتھ دوسری بچی جاتی ہے تو دروازے پر وہ گوشت، چونکہ ہمارے ہاں جو ماحول ہے دروازے کے اوپر گوشت دیتی ہے، اندر نہیں جاتی ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ان فتنوں سے، جو آج کل جو فتنے ہیں ان سے بچنے کے لیے جو ہے انسان ان چیزوں سے اجتناب ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف سے ہم ایک عبادت کرنے جا رہے ہیں اور پھر اس عبادت کو ہم جو ہے گناہ کا رنگ دیتے ہیں، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ سوال ایک آیا ہے کہ کن عیبوں کی بنا پر جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کو رد کیا جا سکتا ہے کہ وہ اب قربانی کے لیے نہیں لگے گا، اس کے لیے کیا قواعد ہماری شریعت میں ہیں؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عیبوں کی جو ہے نشاندہی کی ہے، اور نص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 اربع،
لا تجزی کہ قربانی کے جانور کے اندر 4 قسم کے عیب جو ہے وہ کافی نہیں، یعنی ان کے ہوتے ہوئے قربانی صحیح نہیں ہے۔ ان عیبوں میں اللہ کے نبی سے فرمایا اربع لا تجزی من الاضاحی، کہ 4 قسم کے عیب جو ہے اضاحی میں نہیں ہونی چاہیے، چاہے 1 ہو یا 2 ہو، نہیں ہونے چاہیے۔ العوراء البین عوروها، العوراء یعنی کانا پن، اور جس کا کانا پن جو ہے بین ہو، واضح ہو۔ یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ جب کانا پن کی تنصیص آئی تو جو اندھی ہوگی وہ تو من باب اولا ہے، کانے پن پر جو تنصیص کی گئی ہے اندھی جو ہے وہ اسے من باب اولا ہے۔ اور دوسری ہے المریض البین مرضها، وہ جانور جو بیمار ہے جس کی بیماری واضح ہے۔ کوئی کبھی جانور تھوڑا بیمار ہوتا ہے تو اس میں انشاءاللہ حرج نہیں، لیکن جس جانور کی بیماری جو ہے واضح ہے تو ایسے جانور کو ہم کبھی ذبح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح العرجاء البین ضلعها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر جو ہے لنگڑا پن ہے، جس کا لنگڑا پن جو ہے ظاہر ہو، اور فقہاء اس کی تقید یہ کرتے ہیں کہ اتنا لنگڑا پن ہو کہ جو اس جانور کو ریوڑ کے ساتھ ملنے سے جو ہے رکاوٹ بنے، کیونکہ جب وہ ریوڑ کے ساتھ اچھی طرح نہیں چل سکتی، اس کا مطلب ہے وہ گھاس حاصل کرنے کے لیے بھی پیچھے رہ جائے گی، تو یہ چیز جو ہے اس کے گوشت میں کمی کا سبب بن سکتا ہے، اور یہ تیسرا عیب ہے۔ اور چوتھا عیب جو ہے والکثیرہ التي لا تنقی، ایسی جو دبلی پتلی جس کو گھاس کھانے کی بھی ہمت نہیں ہے، جو اتنی دبلی پتلی ہو کہ ہڈیوں کے اوپر جو ہے اس کا کوئی گوشت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 عیبوں کی جو ہے تنصیص کی ہے، اربعون، کیا فرمایا؟ اربعون، 4 عیب ہیں۔ اور ان عیوب کے بارے میں جو فقہاء ہے ان کا اتفاق ہے کہ ان 4 عیبوں میں سے اگر کوئی بھی عیب پایا گیا تو ایسی قربانی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ عیب ایسے ہیں جو اس حدیث کے اگینسٹ ہیں، کیونکہ جب اس حدیث کے اندر 4 کا ذکر آیا، اس کا مطلب ہے جو 4 کے علاوہ ہیں ان کی حیثیت وہ نہیں ہے۔ اگرچہ سیگا یا اگرچہ لفظ جو ہے، مثلا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان نستشرف العین، کہ ہم آنکھ کو دیکھیں، ہم آنکھ کو دیکھیں اور کان کو دیکھیں، یعنی اگر کان کے اندر یا ناک کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص ہے تو حدیث کے الفاظ بیان کر دیں کہ ہم پھر دیکھنے کا کیا فائدہ ہے۔ لیکن چونکہ ان عیبوں کے اندر جو ہے علماء کا اختلاف ہے، بعض لوگوں نے ان کو جو ہے اعتبار کیا ہے کہ جس کا کان کٹا ہوا، جس کا سینگ ٹوٹا ہوا جو ہے وہ قربانی جائز نہیں، لیکن چونکہ یہ حدیث جو ہے اس پہلی والی حدیث کے مخالف ہے، اور اسی لیے اس میں جو ہے علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ کیا اس عیب کی وجہ سے جو ہے جس کا کان کٹا ہوا ہو، جس کا کان آگے سے کٹا ہو یا بیچ میں سے کٹا ہو یا کسی طرف سے کٹا ہوا ہو یا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں ان چیزوں کا ذکر آیا ہے، لیکن چونکہ ان عیوب کے اندر جو ہے فقہاء کا اختلاف ہے، اور ہمیشہ فقہاء کے اندر جب کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہوتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے یا جائز ہے، تو اقل درجہ جو ہوتا ہے اس کا وہ ہے کراہ، اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جس جانور کا کان کٹا ہوا ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، اس جانور کی قربانی اگرچہ کافی ہے لیکن کراہت کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ملتی ہے دوسری قربانی تو آپ وہی اختیار کریں، کیونکہ قربانی ایک ایسا جانور ہے، یہ ایسی عبادت ہے جو ہم اللہ کے دربار میں اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اسی لیے قربانی کے جانور میں بہت ساری اوصاف کا ہونا چاہیے، جس کی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ قربانی کا جانور گوشت والا ہو، یعنی اس کے اندر بہت ساری صفات ہوں۔ تو ان صفات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مطلوب یہ ہے کہ ایک مسلمان سے کہ وہ قربانی کے جانور کو اس طرح منتخب کرے کہ اس کے اندر کسی قسم کا نقص نہ ہو، لیکن چونکہ ان عیوب کے اندر فقہاء کے درمیان اختلاف واقع ہوا، اور اس اختلاف کی وجہ سے جو ہے فقہاء نے کہا کہ ان کا اقل درجہ جو ہے وہ کراہت ہے۔
اگرچہ یہ عیب جو ہے اس کے علاوہ جتنے بھی عیب ہیں یہ عیب اگرچہ حدیث کے اندر ان کی ممانعت آئی ہے لیکن ان کا جو حکم ہے وہ مکروہ ہے، یعنی ان کے ہوتے ہوئے قربانی جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ. یعنی اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا کسی کا کان کاٹا ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کی قربانی جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ. اگر آپ کو دوسرا ملتا ہے تو آپ وہی قربانی اختیار کریں اور اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ کراہت والا بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایسا ہم نہیں کہیں گے کہ یہ قربانی جائز نہیں ہے، بلکہ قربانی کافی ہے لیکن کراہت کے ساتھ. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں حدیث میں ظاہر تعارض ہے اور اسی بنا پر علماء میں یہ اختلاف ہے اور ہم کو اس چیز سے بچنا چاہیے. تو ایک اور سوال ہماری طرف جو موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں اور ہر جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ قربانی جس جانور سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں قرآن کریم کے اندر 2 آیتوں میں اس کی جو ہے نشاندہی کی ہے. ایک آیت ہے کہ جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ ہم نے ہر امت کے لیے یہ قربانی رکھی ہے، اور اس آیت میں جو ہے بہیمۃ الانعام کا ذکر آیا ہے. دونوں آیتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانی کے تعلق سے جو ہے حکم دیا ہے کہ یہ قربانی بہیمۃ الانعام میں سے ہونی چاہیے. بہیمۃ الانعام ہم کہتے ہیں جو پالتو جانور ہوتے ہیں. اور پھر اس بہیمۃ الانعام کی تشریح بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں کی ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 8 صنفوں کو بیان کیا ہے. ان 8 صنفوں میں مثلاً ایک نر ہے، ایک مادہ ہے، اور اصل میں 4 قسم ہیں. 4 میں سے پھر جب ڈبل ہوتے ہیں تو پھر 8 بن جاتے ہیں. ایک ہے الابل جس کو ہم اپنی زبان میں اونٹ کہتے ہیں. دوسرا ہے البقر، چاہے نر ہو یا مادہ ہو، گائے جس کو ہم کہتے ہیں. تیسرا ہے المعز الضان. یہ 4 قسم ہیں، یا جس کو ہم دونوں کو اکٹھا ملا کر الغنم کہتے ہیں. غنم کے اندر جو ہے بیڑ بھی آتی ہیں اور بکریاں بھی آتی ہیں، نر بھی آتا ہے مادہ بھی. تو اصل میں 4 صنف ہے اور دونوں ملا کر جو ہے 8 ہو جاتے ہیں. اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے کہا کہ یہ پالتو جانور ہے تو اونٹ کی جو بھی قسم پالتو جانور میں شامل ہو، جس کے اوپر بھی اونٹ کا اطلاق ہوگا، ابل کا اطلاق ہوگا، تو ہم اس کی قربانی کریں. یہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں کسی قسم کا اونٹ پایا جاتا ہے، یہ عرب میں نہیں پایا جاتا، لیکن اگر نام ایک ہی ہے تو ہم اس نام کی وجہ سے اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. اسی طرح دوسرا جانور ہے وہ ہے البقر. اور البقر جو ہے اس کا اطلاق ہم اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں گائے. چونکہ ہمارے علاقوں میں یا برصغیر میں یا بہت سارے ملکوں میں جو ہے، افریقہ میں ہے یا بہت سارے ملکوں میں جو ہے، ایک گائے کا ایک قسم ہے وہ بھینس ہے. بھینس کی قربانی، کیا ہم بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بہیمۃ الانعام کا لفظ بتایا ہے اور اس میں پالتو جانور ہے، اور پالتو جانور میں سے ایک جانور جو ہے وہ البقر ہے، تو ہم پوچھیں گے اہل زبان سے کہ یہ لفظ بقر جو ہے کیا اس کے اندر یہ جاموس آتی ہے، شامل ہوتی ہے؟ نہیں. اور اہل لغت نے تقریباً اس بات پہ اتفاق کیا ہے الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس جو ہے یہ بقر کی، گائے کی ایک قسم ہے. بھینس جو ہے بقر کی ایک قسم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور فقہا نے اس میں اختلاف کیا ہی نہیں. فقہا کے نزدیک یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ البقر الجاموس نوع من البقر. اور فقہا کے نزدیک اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ بھینس جو ہے یہ بقر کا ایک قسم ہے. اب مسئلہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی نہیں کی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک اونٹ کا قسم ہے، اس کی بھی تو قربانی نہیں کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبے بھی قربانی نہیں کی ہے، کیونکہ اس وقت عرب میں نہیں تھا. اور اسی طرح ہم کہیں گے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی قربانی، کیونکہ یہ جانور عرب کے اندر موجود نہیں تھا، اس زمانے میں یہ جانور موجود نہیں تھا. لیکن یہ جانور جو ہے لغت کے اعتبار سے اور فقہا کے نزدیک یہ تو بھینس جو ہے یہ گائے کا قسم ہے. تو آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے جس دلیل سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے اوپر حلال کی ہیں، ہم اس میں سے تبھی کوئی چیز نکال سکتے ہیں جب اس کوئی دلیل ہو.
اور وہ دلیل موجود نہیں ہے. لہٰذا ان جانوروں میں جو بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، جو بھی صنف ہے، جو بھی جنس شامل ہے، چاہے وہ جنس ہمارے علاقے میں ہو، عرب میں ہو، یا آسٹریلیا میں ہو، امریکہ میں ہو، جس علاقے میں بھی ان قسم کا ان جانوروں کا جنس پایا جاتا ہے تو اس جنس سے جو ہے قربانی ہو سکتی ہے. وہ 4 قسم ہے. ایک ہے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں. یہ 4 قسم کے جو جانور ہیں ان کے اندر جو ہے قربانی جائز ہے. اور میں نے عمر کا آپ کو پوچھا تھا کہ ہر ایک کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، لا تذبحوا الا مسنہ، کہ جو جانور اپنی عمر کو پہنچا ہو اس کو قربان کرو. اور اس کے بعد فقہا نے جو ہے اس جانور کی تحدید کی ہے کہ کون سا جانور جو ہے اپنی اس عمر کو پہنچا جس کی نشاندہی حدیث کے اندر آئی ہے. تو انہوں نے فقہا نے جو ہے لفظ ثنی کا بتایا ہے. ثنی کہتے ہیں جس کے اوپر والے 2 دانت نکلے، یعنی جو بڑے دانت ہوتے ہیں یہ جب نکلتے ہیں تو اس وقت ایک جانور اپنی اس مقررہ عمر کو پہنچ جاتا ہے جب وہ قربانی کے قابل ہو. تو اس میں فقہا نے کہا ہے کہ اونٹ جو ہے 5 سال کا ہو کم سے کم، اور بعض نے کہا 6 سال کا ہے. اور گائے کے بارے میں بعض فقہا نے کہا، اکثر فقہا نے کہا 2 سال، اور کچھ نے کہا 3 سال، لیکن 2 سال کم سے کم اور تیسرے میں شامل ہو. اور بھیڑ بکریوں میں جو ہے اس کی عمر جو ہے 1 سال ہے. الا ایک جزا جو ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، اور جزا کے بارے میں ہے اس میں جو ہے فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ جزا جو ہے یہ کس قسم کے کس عمر کے جانور پہ اس کا اطلاق ہوگا. جمہور اہل علم کے نزدیک یہ 6 مہینے کا جانور ہے، اور بعض نے کہا 8 مہینے کا، بعض نے کہا 9 مہینے کا، اور بعض نے کہا 1 سال کا ہے. تو خلاف سے نکلنے کے لیے انسان 8-9 مہینے کا اگر کر لے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. یہ جانور کی عمر کے تعلق سے یہ سوال ہے. اسی سوال میں نے یہ بولا تھا کہ آپ نے بولا کہ یہ جو جاموس ہے وہ بکر کی ایک قسم میں سے ہے. اس پہ اگر علماء کا جو میں نے فتاوی بھی پڑھے تھے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی یا باقی اہل عرب جو ہے وہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتے کہ اسی کی ایک قسم میں سے ہے. کچھ یہاں کے اشخاص جو ہے وہ اس کو نہیں مانتے، چاہے وہ اپنی فقہ کے مطلب دفاع میں بولے یا اپنے ضد کے وجہ سے. حالانکہ عرب اور عجم کے علماء کو میں نے یہی باتیں بولتے ہوئے دیکھا جو آپ نے فرمایا کہ جاموس قسم من البقر. جزاک اللہ خیرہ. ایک اور سوال، اب اس کے آخری 1-2 سوال ہم پوچھیں گے اور اسی پر انشاءاللہ تعالی اکتفا کریں گے. وہ یہ ہے کہ ایک شخص بولتا ہے کہ عقیقہ مجھے جو ہے اپنے اولاد کا کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہی قربانی جو ہے آ رہی ہے، کیا میں ان دونوں کو جمع کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں اس کی جو ہے مختلف صورتیں ہیں. سوال اس طرح ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں قربانی اور عقیقہ کو ایک ساتھ جمع کروں. اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک آدمی کے پاس بھیڑ ہے یا بکرا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے اندر جو ہے عقیقہ کی بھی نیت کروں اور قربانی کی بھی نیت کروں. تو اس کے بارے میں جو فقہا کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے یہ الگ عبادت ہے اور عقیقہ جو ہے الگ عبادت ہے. قربانی کا سبب کیا ہے؟ قربانی ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جان کر وہ کرتے ہیں، اور یہ الگ شعیر ہے جو عید الاضحیٰ کے وقت کیا جاتا ہے. اور عقیقہ جو ہے یہ بچے کی ولادت کے اوپر کیا جاتا ہے، جب بچہ جو ہے 7 دن یا 14 دن یا 21 دن کا ہو جائے. تو دونوں عبادتوں کا جو ہے الگ الگ سبب ہے. جس طرح ہم حج کے دوران ہم 2 قسم کے جانور ذبح کرتے ہیں. ایک آدمی جو ہے جو حج تمتع کرتا ہے یا حج قیران کرتا ہے، وہ جو قربانی کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہدی تمتع. اور اگر کسی حاجی سے دوران حج اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس کو ہے ایک دم دینا پڑتا ہے، ایک قربانی کرنی پڑتی ہے. مثلا ہم لفظ کریں گے استعمال قربانی، حالانکہ اس کا نام ہے دم تمتع اور دم فدیہ. یہ دونوں جو ہے جانور ہوتے ہیں، لیکن دونوں کا سبب الگ الگ ہے. جب وہاں پر ہم ان دونوں چیزوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں تو اسی طرح قربانی اور عقیقہ کو ہم جمع نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں ہماری شریعت کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ مختلف قسم کی عبادات مل سکتی ہیں. مثلا میں مثال دیتا ہوں، اگر ایک آدمی جو ہے ظہر کی نماز پڑھنے گیا مسجد میں، اس نے وضو کیا، اس کو سنت کی یعنی وضو کی 2 رکعت پڑھنی ہے،
اس کو مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد 2 پڑھنی ہے، اس کو نماز ظہر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنی ہے۔ اگر وہ تینوں نمازوں کی نیت تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، ان کو جو ہے جو ظہر کی جو سنتیں ہیں ان کے اندر شامل کرے تو اس کو جو ہے تینوں کا اجر ملے گا۔ لیکن جہاں ہمارے پاس نص آتی ہے، جہاں ہمارے پاس فقہ کے اندر ان مسائل میں جو ہے یعنی فرق ہوتی ہے، تو ہم وہاں پہ جو ہے ان متشابہ چیزوں کو جو ہے جب جمع کرتے ہیں، ہم مفترق کی جو الگ الگ چیزیں ہیں ان کو جمع نہیں کرتے۔ جیسے ہم نے کہا کہ عقیقہ اور اضحیہ یہ الگ الگ عبادتیں ہیں، اور ایک عبادت دونوں عبادتوں کا سبب الگ الگ ہے، تو ہم ان کو جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، اگر کسی نے جائز قرار دیا تو اس کا اپنا منہج ہے، لیکن جہاں تک ہمارے علم کا تعلق ہے ہم کہیں گے کہ اضحیہ جو ہے عقیقے کے بدلے نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز ہے، یہ ہو گیا اگر ایک انسان جو ہے کسی بھیڑ یا کسی بکری کو ذبح کرتا ہے۔ اب اگر ایک انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں گائے کو ذبح کروں، اور گائے کے اندر جو ہے 7 گھر جو ہے یا 7 آدمی جو ہے اس میں شریک ہو سکتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں ایک حصہ گائے کے اندر جو ہے اپنی قربانی کا رہوں، اور اگر میرا بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کے بدلے 2 حصے رکھوں، پھر بھی میرے پاس 4 حصے بچ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، جہاں تک عقیقے کے اندر گائے کا ذبح کرنا یا اونٹ کا ذبح کرنا ہے، کسی بھی سنت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ البتہ فقہا جو ہے اجازت دیتے ہیں کہ ایک عقیقے کے اندر اگر چاہے تو وہ اونٹ بھی ذبح کرے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ عقیقے میں جو اونٹ ذبح کیے جو کامل ہو، ایک کامل ہو، اور عقیقے کے اندر جو گائے ذبح ہو کامل ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ قربانی اور عقیقے کو جمع کریں۔ مسئلہ کو بہت یعنی دقیق حساب سے جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہمارے جمہور علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم عقیقے کے اندر اونٹ یا گائے کو ذبح کر سکتے ہیں، لیکن وہ کامل ہے، کیونکہ نفس کے بدلے نفس کے بدلے نفس ہے۔ ہاں نہیں، 2 نہیں، ایک ہی، وہاں پہ بچہ ہو یا بچی ہو، وہاں ایک گائے یا ایک اونٹ، لیکن کامل۔ لیکن وہی فقہا جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ گائے کے یا اونٹ کے 7 حصوں میں کچھ حصے قربانی کے کریں اور کچھ حصے عقیقے کے کریں۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان جو ہے اس مسئلے کو اس طرح سے لے کے فقہا نے اجازت دی ہے کہ ہم عقیقہ کے بدلے جو ہے اونٹ ذبح کر سکتے ہیں، گائے ذبح کر سکتے ہیں، حالانکہ سنت میں نہ اونٹ کا ذکر ہے، نہ کیا ہے، نہ گائے کا۔ سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے بکریہ یا بھیڑ عقیقے کے اندر۔ لیکن جب فقہا نے اجازت دی، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک نفس کے بدلے آپ ایک گائے ذبح کرو یا ایک بچے کے بدلے آپ ایک اونٹ ذبح کرو، لیکن وہی فقہا جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ قربانی کے حصے اور عقیقے کے حصے کو ایک جانور میں جمع کریں۔ اس بات کی کوئی اجازت نہیں دیتے، الا بعض فقہاء شافعیہ جو ہے اس کی اجازت ہے، لیکن یہ مرجو مسئلہ ہے۔ اور انسان جو بھی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایسی 2 عبادتیں ہیں جو مستقل عبادتیں ہیں الگ الگ، اور دونوں کا سبب الگ ہے، لہذا ان کو جو ہے جمع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آخری سوال آپ سے پوچھیں گے وہ یہ ہے کہ ابھی ایام ذوالحجہ چل رہے ہیں، ان ایام میں روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے اور اس کی مختلف صورتیں کیا ہو سکتی ہے، نوعیت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ جو 9 دن ہے ذی الحجہ کے، اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کے بارے میں فرمایا والفجر ولیال عشر، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ رات کا ذکر آیا لیکن مراد یہاں پہ دن ہے، اور اس بات میں شک نہیں ہے کہ یہ ایسے دن ہیں جن ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت کرنا دوسرے ایام کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہ ان دنوں کے اندر جو انسان عبادت کرتا ہے وہ دوسرے ایام کے اندر دوسرے ایام کے مقابلے میں زیادہ احب ہے۔ العمل الصالح، جب عمل الصالح کا ذکر آیا تو عمل الصالح میں جو سرفہرست عمل ہے وہ روزہ ہے۔ کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ نہیں عمل صالح میں روزہ نہیں ہے؟
عمل صالح میں جو سرفہرست عمل ہے وہ روزہ ہے. تو اتنا کافی ہے کہ ہم کہیں گے کہ ان ایام کے اندر روزہ رکھنا سنت ہے. دلیل کیا ہے؟ العمل الصالح. العمل الصالح میں روزہ بھی شامل ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے، اس کے علاوہ حدیث ہے جس کو امام احمد اور امام النسائی نے اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث حفصہ ہے، وہ کہتی ہے کہ 4 چیزیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی ترک نہیں کرتے تھے. ان میں 4 عبادتوں کے اندر جو ہے 3 روزوں کے تعلق سے ہے. ایک ہے یوم عاشورہ کا روزہ، اور ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ، اور اس کے علاوہ ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ. ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑتے، جن میں 3 چیزیں کیا ہیں؟ روزے کے تعلق سے ہے، اور انہوں نے کبھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑا. لیکن اس کے مقابلے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث حفصہ کے بارے میں تھوڑا اضطراب ہے. حدیث عائشہ جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. وہ کہتی کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط، او کما قالت، کہ میں نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنوں کے اندر روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اب یہاں پہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے العمل الصالح کے بارے میں فرمایا کہ ان دنوں کے اندر جو ہے عمل صالح جو ہے وہ سب سے محبوب ہے، اور اس کے اندر روزہ بھی آئے گا. اور جہاں تک حضرت حفصہ کا تعلق ہے وہ بھی اس بات کی تائید کرتی ہے. لیکن امام ام المومن جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کی جو ہے اس کی مخالف جاتی ہے. تو علماء نے جو ہے اس کی توجیہ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس کے سبب ہو سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا اما لمرض، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ کسی بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا، او لسفر، یا کسی سفر کی وجہ سے، او لعارض، یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے. اور اس کے بارے میں شیخ ابن باز یہ توجیہ بھی کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی ان ایام کے اندر روزہ رکھتے تھے اور کبھی چھوڑتے تھے. تو حضرت حفصہ نے جو دیکھا اس نے وہی نقل کیا، اور عائشہ نے جو نقل کیا اس نے وہی نقل کیا. اور ہمارے ہاں اصول فقہ کے اندر ایک قاعدہ ہے المثبت مقدم علی النافی، جو ایک انسان کسی چیز کو ثابت کرتا ہے اس کا بیان جو ہے نفی کرنے والے کے اوپر جو ہے مقدم ہے. تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا سنت ہے، کیونکہ اگر ہم ان احادیث کو چھوڑ بھی دیں گے، لیکن اس کے اندر جو حدیث ہے ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه العشر، یہ حدیث ہمارے لیے کافی ہے. اور خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یوم عرفہ کے بارے میں فرمایا ان صوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والتي بعده، کہ میں احتساب کرتا ہوں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. یہاں پہ یہ چیز بھی واضح کرنی ہے کہ ہم کس طرح یہاں برصغیر میں ہمارا جو عرفہ ہے یا ہمارا جو روزہ رکھنے کا دن ہے وہ کیا ہے؟ وہ 9 ذی الحجہ ہے. اور 9 ذی الحجہ جو ہے وہ اس حساب سے نہیں کہ جب عرفات میں کے اندر لوگ جو ہے وقوف عرفہ کرتے ہوں گے، چونکہ یہاں روزہ جو ہے دن کے ساتھ مرتبط کیا گیا ہے. تو لہٰذا ہمارا روزہ جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو، اور اس دن جو ہے حجاج کرام عید مناتے ہوں گے، اور جس دن وہ وقوف عرفہ کریں گے اس دن ہمارا یہاں پہ یوم الخمیس یعنی جمعرات کا دن ہوگا. تو اس دن ہم انشاءاللہ ہم 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے، اور وہ جمعہ کا دن ہے. اور ایک اور یہاں پہ وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن تنہا روزہ رکھنے سے منع فرمایا. لیکن اب اس سال جو ہے ہمیں جو 9 ذی الحجہ آ رہا ہے وہ جمعہ کا دن آ رہا ہے، تو ہم ایک طرف سے نہیں کا سامنا ہو رہا ہے، اور دوسری طرف سے ہمیں فضیلت سامنے آ رہی ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا اس وجہ سے کہ کوئی جمعہ کے دن کوئی الگ فضیلت یہ جان کر جو ہے روزہ نہ رکھے. لیکن ہم جس نیت سے رکھ رہے ہیں اس سال وہ اس وجہ سے رکھ رہے ہیں کہ یہ 9 ذی الحجہ جو ہے یہ عرفہ کا دن ہے، تو ہمیں اس وجہ سے روزہ رکھنا ہے. اور اختلاف سے یا اگر انسان شبہ سے شک سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو اس سے پہلے جو جمعرات کا دن ہے وہ بھی روزہ رکھے تو یہ زیادہ اکمل ہے. واللہ تعالی اعلم. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مسلمین اور خاص طور سے جو اہل کشمیر ہے ان کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اور آپ کے علم سے جو ہے ہم کو
منور کرے اور زیادہ سے زیادہ آپ سے مستفید ہونے کی توفیق دے. ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ان سوالات کا جواب دیا. انشاءاللہ تعالی آئندہ مستقبل میں بھی ہم آپ سے سوالات کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی ایسے پروگرام ہم منعقد کیا کریں گے تاکہ عوام جو ہے زیادہ سے زیادہ علماء کی طرف آئے, علماء سے سوال پوچھے. اور جو آج کل کا رواج چلا پڑا ہے کہ لوگ جہلا سے اور ان اشخاص سے جو علم کے کسی درجے کے اندر بھی نہیں آتے ان سے جو ہے مسائل حل کرتے ہیں, تو بہتر یہ ہے اور ضروری یہ ہے کہ ہم کو ان علماء کی طرف جانا پڑے گا جو علماء اس فیلڈ میں اپنی پوری زندگی جو ہے صرف کر چکے ہیں اور قرآن و حدیث کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی علم سے مستفید کرے اور ہمارے علماء کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور یہی علم ہم طلباء تک پہنچانے کی ان کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.